سلطان محمد اول کی وفات کے بعد ان کا بڑا بیٹا مراد ثانی، جس کی عمر صرف 18 سال تھی، تخت نشین ہوا۔ سلطان محمد اول نے تیموری حملے کے تمام اثرات ختم کر دیے تھے اور اب سلطنت عثمانیہ مستحکم تھی، لیکن مراد ثانی کی نوعمری سے فائدہ اٹھا کر بہت سے مشرقی ریاستوں نے اس کے خلاف بغاوت کر دی۔ مراد ثانی ان بغاوتوں کو چلنے اناطولیہ یعنی مشرقی ریاستوں کی طرف روانہ ہوئے۔ دوسری طرف شہنشاہ قسطنطنیہ نے مراد ثانی کی نوعمری اور نا تجربہ کاری کو دیکھتے ہوئے ایک بہت ہی بڑی سازش رچی۔ عزیز دوستوں، آپ لوگوں کو یاد ہوگا بایزید یلدرم کا ایک بیٹا مصطفیٰ جو امیر تیمور سے جنگ کے دوران کہیں لاپتہ ہو گیا تھا۔ وہی مصطفیٰ نامی بہروپیہ جس کا ذکر ہم پچھلی ویڈیو میں کر چکے ہیں، قسطنطنیہ میں شہنشاہ قسطنطنیہ کی سرپرستی میں روپوش تھا اور وہ دونوں تخت پر قبضے کے لیے کسی مناسب موقع کا انتظار کر رہے تھے، اور یہ مناسب موقع انہیں مراد ثانی کی کم عمری کی صورت میں ملا۔ بہروپیہ چچا مصطفیٰ کو اپنی افواج کے ساتھ روانہ کیا۔ جب مراد ثانی کو یہ خبر ملی تو وہ اپنے ایک سالار کو فوج کے ہمراہ اس فتنے کی سرکوبی کے لیے روانہ کیا، لیکن یورپ کی عثمانی افواج مصطفیٰ کی طرفدار ہو گئی اور مراد ثانی کی اس فوج کو شکست کا سامنا ہوا۔ پھر مراد ثانی خود اس بغاوت کے خاتمے کے لیے میدان جنگ میں اترے اور اپنی شجاعت کا لوہا منواتے ہوئے مصطفیٰ کی فوج کو شکست دی۔ چنانچہ امیر تیمور کے دور سے شروع ہونے والی عثمانی خاندان کی اس خانہ جنگی کا مکمل خاتمہ ہوا۔ اس جنگ سے فارغ ہونے کے بعد مراد ثانی نے شہنشاہ قسطنطنیہ کو سزا دینے کا فیصلہ کیا اور ایک لشکر کے ہمراہ قسطنطنیہ کا زبردست محاصرہ کر لیا۔ سلطان مراد ثانی نے ارادہ کر لیا تھا کہ وہ اس شہر کو فتح کر کے ہی چھوڑے گا، لیکن شہنشاہ قسطنطنیہ نے ایک اور خطرناک چال چلتے ہوئے مراد ثانی کے چھوٹے بھائی، جس کا نام بھی مصطفیٰ ہی تھا، اس کو سلطان مراد کے خلاف بغاوت پر آمادہ کر لیا۔ امیر کرمانیہ نے بھی سلطان مراد کے بھائی مصطفیٰ کی مدد کی اور مصطفیٰ نے خود سلطان ہونے کا اعلان کر دیا۔ لہذا سلطان مراد ثانی قسطنطنیہ کا محاصرہ چھوڑ کر اس بغاوت کو ختم کرنے مشرق میں روانہ ہوئے اور اپنے ہی بھائی مصطفیٰ کو زبردست شکست سے دوچار کیا۔ اس کے بعد آپ مشرقی ریاستوں جو کہ وقتاً فوقتاً سلطنت عثمانیہ کے خلاف سازشیں کرتی رہتی، سب کو اپنا اطاعت گزار بنایا۔ اب مراد ثانی پھر سے یورپ روانہ ہوئے، لیکن اس عرصے میں قسطنطنیہ کے شہنشاہ مینوئل کا انتقال ہو چکا تھا اور اس کی جگہ اس کا بیٹا جان تخت نشین ہوا۔ چنانچہ سلطان نے کڑی شرائط کے عوض اسے صرف باج گزار بنانے پر اکتفا کیا۔ اب سلطان نے یورپ میں ان علاقوں کی طرف توجہ دی جو کہ سلطنت عثمانیہ کے دائرے سے باہر نکل چکے تھے۔ اس مقصد کے لیے آپ نے پہلے سالونیکا شہر کو فتح کیا، اس کے بعد سربیا پر چڑھائی کی۔ سربیا جو کہ سلطان بایزید کے دور میں عثمانیوں کا اتحادی ہوا کرتا تھا، مگر یہاں کے نئے حکمران جارج نے اس معاہدے کی پاسداری نہیں کی، اس لیے مراد ثانی نے پھر سے سربیا کو فتح کر لیا۔ امیر تیمور سے عثمانیوں کی شکست کے بعد ہنگری کو کافی وقت مل چکا تھا اور اس وقت میں اس نے اتنی طاقت حاصل کر لی تھی کہ یہ عثمانیوں کے خلاف ایک مورچہ قائم کر سکتا تھا، اور اس کا ثبوت ہنگری نے سلطان مراد کو بلغراد کے شہر میں شکست دے کر پیش کیا۔ اس زمانے میں ایک فوجی سردار جان ہنیاڈے جو کہ مغربی یورپ سے آیا تھا، جس کی شجاعت کے چرچے بہت زیادہ مشہور تھے، اس شخص نے عثمانیوں کے خلاف جنگ کا بیڑا اٹھایا۔ عثمانی سپاہی ٹرانسلوینیا کے علاقے کا محاصرہ کیے ہوئے تھے۔ جان ہنیاڈے ایک چھوٹی سی فوج کے ساتھ یہاں پہنچا اور عثمانیوں کو شکست دی۔ اس مارکے میں 20,000 سے زائد ترک فوجی مارے گئے۔ جان ہنیاڈے ایک سنگدل قسم کا انسان تھا، یہ قید کیے گئے سپاہیوں کے ساتھ بدترین وحشیانہ سلوک کیا کرتا۔ ہنیاڈے کی کامیابی کے بعد یورپ میں امید کی ایک لہر دوڑ گئی اور عثمانیوں کو یورپ سے نکالنے کے لیے ایک زبردست اتحاد قائم ہوا، اور یورپ کے ہر ملک سے فوجی اس جنگ جو کہ دراصل ایک صلیبی جنگ تھی کے لیے حاضر ہوئے۔ لشکر کا سپہ سالار جان ہنیاڈے تھا، جو کہ اس وقت مسیحی دنیا کا سب سے بڑا جنرل خیال کیا جاتا۔ مراد ثانی ان دنوں مشرقی ریاستوں سے برسر پیکار تھے۔
اس بات کا فائدہ اٹھاتے ہوئے یہ لشکر شہر پر شہر فتح کرتا چلا گیا۔ سلطان جب تک یہاں پہنچتے یہ لشکر تباہی برپا کر کے یورپ واپس جا چکا تھا۔ اب سلطان مراد اور مسیحی اتحاد کے سربراہ شاہ ہنگری لارڈ سلاس کے درمیان ایک معاہدہ تکمیل پایا، جس کی رو سے 10 تک کوئی فوج ایک دوسرے پر حملہ نہ کرے گی۔ سلطان مراد ثانی امن قائم کر کے واپس لوٹے ہی تھے کہ ان کے بڑے صاحبزادے علاؤالدین کا انتقال ہو گیا۔ اس بات نے سلطان مراد کو اتنا دکھ پہنچایا کہ آپ کی سلطنت کے امور اپنے 14 سالہ بیٹے کے سپرد کر کے خود یاد الہی میں مشغول ہو گئے۔ یورپی اقوام نے جب یہ دیکھا کہ سلطنت عثمانیہ کی داغ دوڑ ایک کم سن لڑکے کے ہاتھ میں ہے تو وہ اپنے معاہدے سے پھر گئے۔ ایک شخص جس کا نام کارڈینل جولین تھا ہر یورپی حکمران کے پاس گیا اور اسے پوپ کی طرف سے پیغام سناتے ہوئے کہا کہ عثمانیوں کو ختم کرنے کا اس سے اچھا موقع پھر نہیں آ سکتا، اور یہ شخص ایک بڑی فوج قائم کرنے میں کامیاب رہا۔ عثمانی اس حملے کے لیے بالکل بھی تیار نہ تھے، اس لیے یہ لشکر تباہی مچاتا ہوا آگے بڑھتا چلا گیا۔ یہ تباہی اتنی بڑی تھی کہ سلطان مراد کو اپنی گوشہ نشینی چھوڑ کر دوبارہ میدان جنگ میں آنا پڑا۔ جب دونوں لشکر آمنے سامنے ہوئے تو ایک خطرناک جنگ ہوئی۔ ایک موقع ایسا آیا کہ شاہ ہنگری لارڈ سلاس اور مراد ثانی دونوں ایک دوسرے کے آمنے سامنے تھے اور ان دونوں کے درمیان قوت آزمائی شروع ہوئی۔ مراد ثانی نے ایک داڑتے شیر کی طرح اس وعدہ خلاف پر حملہ کیا اور اپنا نیزہ اس کے سینے کے آر پار کر دیا۔ اس کا مرنا ہی تھا کہ پوری یورپی اقوام تتر بتر یعنی دھرم برم ہو گئی۔ اس جنگ کے نتیجے میں سربیا اور بوسنیا پر مکمل عثمانیوں کا قبضہ ہو گیا اور ہنگری اب سر اٹھانے کے قابل نہ رہا۔ یہاں سے فتح مند ہونے کے بعد مراد ثانی ایک مرتبہ پھر یاد الہی میں مشغول ہو کر دنیا سے بے خبر ہو گئے۔ کچھ ہی دن امن میں گزرے تھے کہ سلطنت عثمانیہ کی سب سے بہترین فوج ینیشری نے بغاوت کرتے ہوئے ملک میں قتل و غارت گری مچانا شروع کر دی۔ اس لیے سلطان مراد ثانی کو ایک مرتبہ پھر واپس آ کر نظام حکومت سنبھالنی پڑی۔ سلطان کے آتے ہی ینیشری کے سر اطاعت سے جھک گئے۔ یہ سب ہونے کے بعد سلطان مراد ثانی نے مستقل طور پر سلطنت عثمانیہ کی بھاگ دوڑ اپنے ہاتھ میں لے لی۔ اب سلطان جتنے بھی عرصہ زندہ رہے یہ تمام سال میدان جنگ میں ہی گزارے۔ جان ہنیاڈے ایک مرتبہ پھر لشکر کے ساتھ کوسوو کے مقام پر وارد ہوا۔ سلطان نے اسے دوبارہ شکست سے دوچار کیا۔ سلطان مراد اپنے دور کے حکمرانوں میں سب سے بہترین تصور کیے جاتے ہیں۔ آپ ایک بہادر جنگجو ہونے کے علاوہ بہت اچھے شاعر بھی تھے۔ مراد ثانی نے سن 1451 میں ادرنا میں وفات پائی، لیکن ان کی تدفین بروسا میں ہوئی۔ آپ کے بعد آپ کے بیٹے محمد ثانی تخت پر جلوہ افروز ہوئے، جنہیں تاریخ میں محمد فاتح کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ سلطان محمد فاتح جنہوں نے قسطنطنیہ کو فتح کر کے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشگوئی کو پورا کیا۔ ان کی مکمل تاریخ آپ ہماری اگلی ویڈیو میں ملاحظہ کر سکیں گے۔